آج کے سبق میں انشاءاللہ عز و جل ہم ثلاثی مزید فیہ کے سب سے پہلا باب جو ہمارا باب افعال ہے اس کی قرآن پاک سے ایگزامپلس دیکھیں گے، اور اس کی صرف صغیر کا جو پہلا پارٹ ہوتا ہے اس کی ہم پریکٹس کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ثلاثی مزید فیہ لکھا ہوا ہے اور باب افعال لکھا ہوا ہے۔ تو یہ باب افعال ہے، افعال اس کا نام ہے۔ جب ہم نام لے رہے ہوتے ہیں تو ہم وقف کر دیتے ہیں آخر میں، تو ہم افعالن کو افعال کہتے ہیں۔ اور ساتھ میں نے یہ سمجھانے کے لیے افعالن لکھ دیا ہے۔ دراصل یہ جو ہے افعالن یہ حالت رفع میں ہے اور افعالن یہ حالت نصبی میں ہے، تو اس سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے جب میں نے باب افعال کی کلاس لی تھی، اسی ویڈیو سیریز کے اندر موجود ہے وہ کلاس، اس میں آپ نوٹ کیجئے گا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگرچہ کہ اس کا نام افعال ہے اور اس میں فا اور عین اور لام آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن صرفیوں نے آسانی کے لیے، تاکہ اس کو آسانی سے یاد کیا جا سکے، کچھ حروف اصلیہ متعین کر دیے ہیں۔ یہ ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم یہ، جیسے یہ حروف اصلیہ کاف را اور میم ہے، تو یہ ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم کاف را اور میم ہی داخل کریں اس کے فا عین لام کلمے میں۔ ہم کوئی سے بھی حروف اصلیہ داخل کر سکتے ہیں، لیکن درست طریقہ یہ ہے کہ بڑوں کی بات پہ عمل کیا جائے۔ یقیناً انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے آسانی کے لیے اس کو کیا ہے۔ لہذا ہم نے آپ کو بتایا کہ فعل ماضی معروف کا جب صیغہ بنے گا تو افعلہ کے وزن پہ بنے گا اکرما، اور یہ یفعلو کے وزن پہ مضارع بنے گا یکرمو، اور اکرامن یہ مصدر ہے، افعالن یہ جو یہ والا افعالن ہے یہ اس کے وزن پر یہ ہے، اور پھر فہوا جو ہے یہ لگتا ہے اس میں فاعل سے پہلے، تو تو وہ عزت کرنے والا۔ اب یہ جو عزت کرنے والا ہے، اگر اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں تو آپ بتائیں گے کہ یہ صیغہ جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، نمبر ایک بات۔ اچھا، مذکر اور مؤنث کے حساب سے بتائیے، تو عزت کرنے والا لکھا ہے، والی تو نہیں لکھا، تو یہ مذکر ہے۔ تو اگر تو یہ واحد کا صیغہ ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی تثنیہ بھی ہوگا اور پھر اس کی جمع بھی ہوگی، تو وہ ایک نظر یہاں دیکھتے چلیں۔ اگر ہم یہ چونکہ اسم ہے نا، تو ابھی میں نے آپ کو نحو پڑھانی شروع نہیں کی ہے، میں نحو پڑھاؤں گا تو آپ کو واحد تثنیہ جمع بہت ڈیٹیل میں بتاؤں گا، لیکن ابھی صرف میں یہاں پہ اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر عزت کرنے والا ایک مرد تھا تو وہ تو مکرمن تھا، اور اگر عزت کرنے والے دو مرد ہوں گے تو وہ بن جائے گا مکرمانی۔ اس کا مطلب ہے کہ عزت کرنے والے دو مرد۔ اچھا، اسی کی اگر جمع بنانی ہو تو کیا بنے گی؟ یہ بن جائے گی مکرمونہ، اس کی جمع بن گئی۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال پہلے میں یہیں پہ دوں، پھر قرآن پاک سے آپ کو انشاءاللہ عز و جل میں آیت کا ریفرنس دیتے ہوئے اسی طریقے سے اپنے انداز سے بڑھاؤں گا۔ اللہ پاک جو ہے وہ اس میں آسانی فرمائے، اور آپ لوگ بہت دھیان سے آپ نے اس کو سننا ہے اور دیکھنا ہے، اور جہاں پر کام کی بات کوئی نظر آئے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ دیکھیے، اگر میں اکرمہ کی جگہ کاف، را اور میم کی جگہ پہ اگر حروف اصلیہ تبدیل کرنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میں اس کا ایک وزن بناؤں گا۔ یہاں پہ میں را اور سین، میں ادھر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے، را، سین اور لام، یہ حروف اصلیہ میں اس میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو را، سین اور لام سے اگر میں اکرمہ کا وزن اٹھاؤں تو بنے گا ارسلہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، را، سین اور لام اگر یہ مصدر ہے تو مصدر کا معنی ہے بھیجنا، ٹو سینڈ سم بڈی، بھیجنا۔ تو ارسلہ کا مطلب پھر یہ چونکہ ماضی ہے اور معروف ہے تو کہا جائے گا کہ بھیجا اس ایک مرد نے۔ یہ نے آنا چاہیے اس کے اندر، یہ یاد رکھیے گا، معروف کی وجہ سے۔ اچھا، اگر اس کو، چونکہ یہ ماضی میں بھیجا، اگر یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر کے اندر لے کر آئیں، یعنی حال اور مستقبل میں، تو یکریمو کا وزن ذہن میں رکھیں، اور اس کو کیا بنائیں گے پھر آپ؟ یرسلو، اور یرسلو کا مطلب ہوگا بھیجتا ہے، ایک تو یہ مطلب ہو گیا۔ فیوچر کا کیا مطلب ہوگا؟ بھیجے گا، تو بھیجتا ہے
یا بھیجے گا وہ ایک مرد. اچھا اکرامن کے اوپر اگر وزن نکالتے ہیں تو بنے گا ارسالن، مطلب بھیجنا. اور وہ کون ہے؟ تو کون کا جو جواب ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اس میں فاعل. کون؟ بھیجنے والا. تو آپ بھیجنے والا کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کس وزن پہ آپ اس کو بنائیں گے کہ را بھی آ جائے، سین بھی آ جائے اور لام بھی آ جائے؟ بن جائے گا مرسلون. تو مرسلون کا مطلب ہوگا بھیجنے والا. اگر اس کی تسنیہ اور جمع بنانے کے لیے کہتا ہوں تو بنے گا مرسلانی مرسلونا. مرسلونا سمجھ آیا آپ کو؟ آتا نا کتنی مرتبہ. اچھا جب ہم اس کی تسنیہ اور جمع بنا رہے ہیں کہ مرسلون سے مرسلانی مرسلونا، تو پھر اس کی مونس بھی تو ہوگی اور وہ بھی واحد تسنیہ جمع ہوگی. تو مرسلون کی مونس کیا بنے گی؟ اگر وہ بھیجنے والی ہے کوئی تو بنے گی مرسلتن. میں یہاں پہ لکھتا ہوں ادھر. اور یہ والے جو پارٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر یہ اگلے جو ابواب آنے والے ہیں ثلاثی مزید فی کے، اس میں نہیں بتاؤں گا. کہ یہ کانسیپٹ جو ابھی میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بس یہ یہیں پہ ہی لے لیں آپ کانسیپٹ کہ جو اس میں فاعل ہے وہ واحد بھی ہوتا ہے اور تسنیہ بھی ہوتا ہے اور جمع بھی ہوتا ہے اور مونس بھی ہوتا ہے اور مذکر بھی ہوتا ہے. تو اگر مرسلون ہے تو مرسلتن اس کی بن جائے گی مونس. اور پھر مونس کے اندر بھی مرسلتانی مرسلتعینی مرسلاتن مرسلاتن یہ سب ہمارے سبق نحو کے اندر رہتے ہیں. ابھی ہم یہ انشاءاللہ عز و جل وہاں پر کریں گے. ابھی صرف جو ہے چونکہ ہمیں قرآن پاک میں کچھ سیغے ایسے ملنے والے ہیں اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ بتایا. آپ نے پتہ کرنا کیا ہے، اب ذرا دھیان سے سنیں، توجہ بالکل کنسنٹریٹ کریں اور مجھ سے یہ بات سنیں کہ میں اس کو ہٹا دیتا ہوں یہاں سے. آپ کے پاس دو لائنیں لکھی ہوئی ہیں. آپ نے یہ دونوں جو لائنیں ہیں، ایک لائن آپ کے پاس یہ والی ہو گئی اور ایک لائن آپ کے پاس یہ والی ہو گئی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ معروف کی لائن ہے اور یہ مجہول کی لائن ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے، یہ دونوں لائنیں اپنے پاس لکھ لینی ہے. اب یہ میں نے دونوں لائنیں اوپر نیچے کر کے لکھی ہیں. آپ اس کو سائڈ بائی سائڈ لکھیے گا، یعنی رجسٹر کا بڑا رجسٹر لیں، اس کا ایک اس کو کھولیں. اس طرح سے کھولیں گے دو پیجز کتاب کی صورت میں کھل کے سامنے آ جائیں. ایک آپ کا جو رائٹ سائڈ والا جو پیج ہوگا اس پہ آپ لکھیں اکرما یکرمو اکرامن فہو مکرمن، اور اسی ہیڈنگ سے لکھیں آپ. یہ ساری ہیڈنگز وہاں ڈالیں. اور جو اس کے برابر والا حصہ ہے نا، یہ جو اس میں فائل کے جو برابر جو دوسرا پیج ہوگا وہاں پر آپ نے یہ لکھنا ہے جو میں نے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے برابر میں لکھنا ہے دوسرے والے پیج کے اوپر، تاکہ سیدھی ایک لائن چلتی ہوئی چلی جائے. ایسا آپ نے اس وجہ سے کرنا ہوگا کہ جیسے اس میں کاف را اور میم حروف اصلیہ ہے، میں نے 1 ڈالا ہوا تو آپ 2 3 4 5 کر کے مزید حروف اصلیہ اس میں ڈالیں گے اور ان کے ماضی معروف اور مضارع معروف یہ سب آپ وہاں پہ بنائیں گے. اس میں فائل بنائیں گے، دیگر حروف اصلیہ سے بنائیں گے. اور وہ حروف اصلیہ کون سے ہوں گے جو کہ ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں قرآن پاک میں سے. تو چلتے ہیں. اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے. قرآن پاک کی طرف. اچھا ایک منٹ، ایک اور بات رہ گئی، معذرت. وہ میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ آپ نے اس کو یاد اس طرح کرنا ہے، اکرما یکرم اکرامن فہو مکرمن و اکرما. یہاں پہ واو لگا دیں ادھر، بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ، دیکھ لیں ابھی. واو زبر واو لگا دیں یہاں پہ. و اکرما یکرم اکرامن فضا کا مکرمن. اکرما یکرم اکرامن فہو مکرمن و اکرما یکرم اکرامن فضا کا مکرمن. جس طریقے سے میں نے پڑھا ہے بالکل آپ کو اسی طرح سے آنا چاہیے. اکرما کا مطلب ہے عزت کی اس نے، یعنی اس ایک مرد نے. یکرمو کا مطلب ہے عزت کرتا ہے وہ ایک مرد، یعنی کہ اکرامن کا مطلب ہے عزت کرنا. فہوا تو وہ کون ہے؟ مکرمن وہ عزت کرنے والا ہے. و اکریما اب یہ مجہول بنایا ہے، اس کا وزن دیکھ لیں. تو اکریما میں نے آپ کو مجہول کے سبق میں پڑھایا تھا کہ مجہول وہ صیغہ ہوتا ہے جس میں فعل کی نسبت مفعول بھی کی طرف کی جاتی ہے، فاعل کی طرف نہیں، مفعول بھی کی طرف کی جاتی ہے. اب مفعول بھی کون ہوتا ہے؟ مفعول بھی وہ ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہوا ہو. یہ ذرا گاڑی سی بات کر دی ہے، سمجھ جائیں اس کو کہ مفعول بھی وہ ہوتا ہے جس پر کام واقع ہو، کام کیا گیا ہو. مثال کے طور پہ
اگر پہلے معروف کے اندر اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکرما کا مطلب ہے اس عزت کی اس نے، تو نے کس نے، سوال پوچھا جائے کس نے، تو کس نے کا جواب کیا ہوگا؟ فائل. اچھا کس کی عزت، تو وہ جو کس کی کا جواب ہوگا وہ ہوگا مفعول بہ. اب سمجھ میں آیا کس کی عزت کی گئی. اب جب کس کی عزت کی گئی، جس کی عزت کی گئی، وہاں پر یہ نہیں پتا چل رہا کہ عزت کرنے والا کون ہے. ہاں یہ پتا چل رہا ہے کہ جس کی عزت کی گئی وہ موجود ہے، اس کا پتہ ہے، لیکن جس نے کی ہے اس کا نہیں پتا. تو وہاں پر یہ پتا تھا کہ کس نے کی ہے، یہاں پر یہ پتا ہے کہ کس کی عزت کی گئی ہے. تو یوں وہ معروف ہے اور یہ مجہول ہے. وہ والا سبق جا کے دیکھیں جس میں نے معروف اور مجہول کا فرق بتایا ہے. تو اکریما کا مطلب ہے عزت کی گئی اس ایک مرد کی، اور یکرمو عزت کی جاتی ہے یا عزت دی جاتی ہے اس ایک مرد کو. اکرامن یہ ہمارا ایک پیٹرن ہے، وہاں بھی مصدر لکھا تھا، یہاں بھی مصدر ہے، یہ آپ نے بھی لکھنا ہے. فضا کا یہ اس میں اشارہ کس کی طرف کر رہا ہے؟ یہ اشارہ کر رہا ہے اس مرد کی طرف، اس ایک مرد. اچھا چلیں مرد کہہ لیں یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس مذکر کی عزت کی گئی، جس مذکر کی عزت کی گئی، جس چیز کی عزت کی گئی، یہ وہ ہے. اوپر تھا کہ عزت کرنے والا پتا تھا، یہاں پر پتا ہے کہ وہ، میں لکھتا ہوں یہاں پہ، اور یہ ساری باتیں ہم نے باب تفصیل مفعلہ آگے ہم نے نہیں بتانی آپ کو، بس یہاں سے دیکھیں. یہ وہ شخص جس کی عزت کی گئی، وہ شخص جس کی عزت کی گئی. اب سمجھ میں آ گیا یوں. اچھا ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ بھی صرف اسی کلاس کے اندر بتایا جائے گا کہ جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے نا تو آپ کو دیکھیں میں نے کچھ مصادر یہاں پر دیے ہیں، ان کے معنی میں نے یہاں پر لکھے ہیں. فا اور عین اور لام کلمے جو حروف اصلیہ کہلاتے ہیں ہمارے تینوں، یہ ہم نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں سب کے ساتھ باب افعال 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 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. دیٹ مینس کہ یہ حروف اصلیہ جب باب افعال سے آئیں گے تو کیا کرنا ہے آپ نے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے. دیکھیں اکرما یکرم اکرامن فہوا مکرمن، یہ آپ کو یاد ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک، نہیں یاد ہے تو پہلے ابھی یاد کریں، یہاں پر ویڈیو کو پاز کریں اور اس کو یاد کر کے آئیں، اس کے بعد یہ والی بات اگلی سمجھ میں آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے آ گئے یاد کر کے؟ اب پڑھیں اکرما یکرم اکرامن، تو ڈالے زال ہا با، تو اذهب یذهب اذهابا، فہوا کیا ہوگا پھر؟ فہوا مذہبن. تو اذهب یذهب اذهابا فہوا مذہبن، و اذهب یذهب اذهابا فذاک مذهبن. افغان لام قاف، اغلق یغلق اغلاقا فهو مغلق، و اغلق یغلق اغلاقا فذاک مغلق. اخبر خبرا، اب بتا رہا ہوں، اخبر یخبر اخبارا فهو مخبر، و اخبر یخبر اخبارا فذاک مخبر. اس طرف افہمہ ڈالیں، یہاں پہ فا ہا اور میم ڈالیں باب افعال کے اوپر، تو بنے گا افہمہ یفہم افہاما فهو مفہم، و افہم یفہم افہاما فذاک مفہم. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ افہام، یہ جو سوری افہام بول دیا میں نے، مجھے کہنا چاہیے افہمہ فعل ماضی معروف. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ افہمہ کا مطلب سمجھانا ہوتا ہے، تو آپ خود ہی بنا لیں. افہمہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھایا اس ایک مرد نے. یفہمو سمجھاتا ہے یا سمجھائے گا وہ ایک مرد، کتنا آسان ہے. اور سمجھانے والے کو کیا کہیں گے بتائیں، میں آپ کو دکھاؤں. دیکھیں فا ہا اور میم ذہن میں رکھیے گا، یہ آ گیا اس میں فائل، تو مکرمن کی جگہ فا ہا اور میم ڈالیں گے تو مفہمن بن جائے گا. مفہمن کا مطلب ہے سمجھانے والا. ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں کہ کس کو سمجھایا اس نے، جس کو سمجھایا، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ تو آپ کہیں گے کہ اس کو عربی میں کہیں گے مفہمن. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں ہم قرآن کی طرف اور آپ کو ایک سیغہ دکھاتے ہیں. دیکھیں پہلا سیغہ جو ہمارے پاس آیا ہے نا، وہ آیا ہے المفلحون. میں نے ال اس لیے پڑھا ہے کیونکہ میں اس کو علیحدہ سے پڑھ رہا ہوں. تو المفلحون جس طریقے سے میں نے آپ کو ابھی یہ بتایا تھا نا، کہاں گیا وہ مکرمن، تو یہ مکرمن نکرہ ہے تو اس لیے اس کے اوپر تنوین ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بھی اسی ہی ویڈیو میں سمجھ لیں کہ مکرمن
اگر اس کے اوپر الف لام داخل کر دیا جائے تو یہ المکرم ہو جائے گا، ایسے ہی ہوگا نا. دیکھیں لگتا ہے مجھے کہ یہ ویڈیو آگے آنے والی ویڈیوز کے مقابلے میں تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی، کیونکہ اس میں کچھ ایسی کامن سی باتیں بتانی رہ گئی تھیں، تو وہ بتا دیتا ہوں. یہ بن جائے گا المکرمن، تو ہو نہیں سکتا، تو یہ تنوین ہٹ جائے گی الف لام کی وجہ سے، اور یہ بن جائے گا المکرم. تو بھئی اگر المکرم ہے تو اس کا جمع کیا بنے گا؟ تسنیہ نہیں پوچھ رہا، جمع پوچھ رہا ہوں. تو اونا لگا دیں گے آخر میں، تو یہ المکرمون بن جائے گا. اور اگر اسی کی جگہ یہ حروف اصلیہ تبدیل کرنے کے لیے اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ کاف را اور میم کی جگہ آپ حروف اصلیہ تبدیل کریں اور آپ ڈالیں اس کے اندر کاف کی جگہ آپ ڈال دیں فا، یہ لیں بھائی فا ڈال دیتے ہیں، اور جزم تو آنا ہی آنا ہے. پھر را کی جگہ پہ آپ ڈال دیں لام، لام کے نیچے زیر ہونی چاہیے، وزن کا تو بہت دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد حروف اصلیہ میں میم تھا، اس میم کو ہٹا کے ہا ڈال دیں، تو یہ بن گیا ہا، اور ہا پہ کیا ہونا چاہیے؟ پیش. تو یہ بن گیا المفلحون. بنا وہیں سے ہے، دیکھ لیں بننے کی جو اسٹیپس ہیں وہ دیکھ لیں، یہ بن گیا المفلحون. تو اب آئے جا قرآن پاک میں کیا تھا ہمارے پاس، یہ آ رہا ہے المفلحون. اب اگر آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں جو یہ آیا ہے اولئک هم المفلحون، اس میں المفلحون کیا ہے، اس کی صرفی تحقیق وہ بتائیے. تو آپ بتائیں گے کہ یہ باب افعال سے ہے، اور باب افعال ثلاثی مزید فی کا ہوتا ہے، اور یہ اس میں فاعل ہے، اور یہ اس میں فاعل کا صیغہ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بتائیں گے کہ یہ صیغہ جمع مذکر ہے. ٹھیک ہے، صیغہ جمع مذکر ہے المفلحون. اچھا، ہم اس کے کچھ اور بھی صیغے ڈھونڈتے ہیں. اب آ رہا ہے ہمارے پاس، یہ کونے پہ آ رہا ہے تفلحون، یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 ہے، یہ ہے تفلحون. تو اب دیکھیے کہ اگر میں آپ سے اس کی صرفی تحقیق معلوم کروں تو آپ نے پہلے تو یہ پڑھا ہوا تھا ضربا یضرب، فتح یفتح. جیسے فتح یفتح کی مثال یہ لے لیں تو فتح یفتح میں یفتح یفتحانی یفتحونا تھا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یفتحونا تفتحونا، اس میں کیا آپ کو کامن بات لگ رہی ہے؟ اگر باب فتح سے بات کی جائے جو کہ ثلاثی مجرد کا باب تھا، تو دراصل علامت مضارع جو ہے نا، وہاں پر باب ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ابواب تھے وہاں پر ثلاثی مجرد علامت مضارع جو تھی ان پہ سب پہ فتح آ رہا تھا، یعنی زبر آ رہا تھا. اس وقت ہمارے پاس ایک ایسا صیغہ آیا ہوا ہے کہ جس کی علامت مضارع تا ہے، یہ ریتا زبر نہیں ہے اس پہ، لیکن اس پہ تو ہے پیش. تو میں نے ابھی آپ کو باب بتایا نا، یہ والا باب ہے، اس میں دیکھیں اس پہ تو علامت مضارع پر پیش آتا ہے. پہلی دفعہ یہ سچویشن آپ کو جس کا سامنا آپ نے کیا ہے، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب آ جاتے ہیں قرآن کی طرف. تو تفلحون کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ تفلحون تک پہنچنا کیسے ہے. آپ نے یہ آپ دھیان سے سنیں کیسے پہنچنا ہے. اکرما یکرم اکرامن فہو مکرم، یہاں سے شروع کرنا ہے. تو پھر بولنا ہے کہ افلح یفلح افلاحا فہو مفلح، یہاں تک آیا. تو جب دیکھا تھا کہ افلح یفلح آیا تھا تو یفلح سے یفلحانی یفلحونا، اس کے بعد پھر تفلح تفلحانی یفلحنا، پھر تفلح تفلحانی، آگے کیا جواب دیں گے آپ؟ تفلحونا. اور صیغہ کوئی اگر آپ سے پوچھے گا تو تفلحونا کا آپ نے جو صیغہ ابھی بتایا ہے گردان میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صیغہ جمع مذکر حاضر یہ ہے اس کا صیغہ. تو باب تو آپ نے بتا دیا. جب آپ نے یوں کہا نا کہ اکرما یکرمو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باب افعال سے ہے، افلح یفلح. امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور ایک اس کی اور مثال لیتے ہیں. دیکھیے، اچھا یہ تو آسان سا آ گیا نا، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 21 ہے، اور اس میں لکھا ہے لا یفلح، لا یفلح. اب دیکھیں لا نے کوئی جزم وغیرہ نہیں دے دیا ہے،
کہ آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ او اچھا یہ لائن نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے دیکھا کہ یہ فعل مضارع ہے کیونکہ یا آ رہی ہے، یا علامت مضارع ہے، تو یہ دراصل تھا کیا، اکرما یکرمو کے وزن پہ افلح یفلحو تھا، تو یفلحو تو پہلے ہی آ گیا صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کے شروع میں لا داخل ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل مضارع تو ہے، معروف بھی ہے، لیکن منفی ہے، منفی، تو جس میں کسی کام کے نہ ہونے پر دلالت کی جاتی ہے، کہ اور وہ بھی مضارع ہے، تو اس کا مطلب ہے یا تو حال میں یا پھر مستقبل میں اس کے نہ ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ لا یفلح الظالمون، جو ظالم لوگ ہیں وہ فلاح یافتہ نہیں ہوں گے، فلاح نہیں پائیں گے، لا کی وجہ سے۔ اور اگر خالی اکیلا یہی لکھا ہوا ہو یفلحو، پھر تو صرف یفلحو کا ترجمہ کیا جائے گا جو کہ پازیٹو ہوگا۔ اچھا، ایک اور بھی صیغہ لیتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ صیغہ بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ کافی سارے صیغے جمع کر کے رکھا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں تیار کر کے، دیکھتے ہیں کہ کتنے مختصر ٹائم میں آپ کو پیش کر سکوں۔ دیکھیے، ایک تو یہ صیغہ آیا ہمارے پاس یبتلا، اب اس کے لام پہ جو زبر ہے اس کی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، دیکھیں بڑی دھیان سے دیکھیے گا۔ سورت کون سی ہے؟ سورت الانفال، آیت نمبر 8، اوکے۔ دیکھیے بات یہ ہے، آپ کو پتا ہے اکرما یکرمو سے بنتا تھا، با تو اور لام لگاتے ہیں تو اب تلا یبتلو، لو بول رہا ہوں آخر میں، لو، اب تلا یبتلو، تو بھئی اب تلا اور یبتلو میں جو لو تھا وہ لا کیسے ہو گیا؟ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو جو سبق پڑھایا تھا اس میں نے آپ کو ایک پڑھایا تھا لام تعلیل، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو لام تعلیل ہوتا ہے، جب میں نے آپ کو حروف نواصب پڑھائے تھے تو آپ حروف نواصب والا سبق جا کے دیکھیں میرا، اس میں نے یہ بتایا تھا کہ ان، لن، کئی، اذن، یہ حروف ہوتے ہیں جو کہ فعل مضارع کو نصب دے دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ جو ان ہوتا ہے بعض دفعہ یہ محذوف بھی ہوتا ہے، یہ لفظوں میں ان لکھا ہوا نہیں ہوتا، ایک لام ہوتا ہے جو کہ لام تعلیل ہوتا ہے، اس کے بعد ان محذوف ہوتا ہے، تو بھائی اس پہ تو کوئی لام تعلیل بھی نظر نہیں آ رہا، اس سے پہلے کوئی ان بھی نہیں لکھا ہوا نظر آ رہا کہ ہم کہیں کہ یہ اصل میں یبتلو تھا، کسی نے آگے اس کو نصب دے دیا ہے تو یہ یبتلا ہو گیا ہے، یہ بتائیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کو نصب کس نے دیا ہے؟ تو واو آ رہا ہے پیچھے، واو کا مطلب ہے کہ واو عاطفہ یہ اپنے ما قبل کو اپنے ما بعد میں جوڑ رہا ہے، تو اس کے جڑنے کے پیچھے 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 چلے جائیں، الحق آ گیا، اور پیچھے چلے جائیں تو یہاں پر آ گیا لی یحق۔ اب یہ جو لام ہے نا، یہ لام تعلیل ہے، جس کو لام کئی بھی کہتے ہیں، اس کے بعد ایک ان ہے جو کہ ان محذوف ہے، تو یہ اصل میں پتہ ہے کیا تھا؟ لی یحق، ٹھیک ہے؟ وہ جو ان یہاں پر تھا نا، اسی ان نے اس والے یبتلا کو بھی نصب دیا ہے، یہ جو واو آ رہا ہے، اس واو کی وجہ سے، جیسے میتھمیٹکس میں ہم فارمولا نہیں لکھتے کہ ایکس باہر لکھتے ہیں، پھر بریکٹ کے اندر جو ہے وہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں، تو جو باہر والا ایکس ہوتا ہے وہ اندر والے سب پہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو واو ہوتا ہے یہ پلس کی سائن ہے، یہ واو پلس کی سائن ہے، اس طریقے سے یہ یبتلو سے یبتلا بنا، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، کچھ اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں۔ اب یہ آ رہا ہے سیبتلوہ، اب دیکھیں یہ جو سین آتا ہے نا، سین، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ سین داخل ہوتا ہے فعل مضارع کے اوپر، اور اس کا مطلب ہے آگے آنے والا جو صیغہ ہے وہ فعل مضارع کا ہے۔ ہو ضمیر کو چھوڑ دیں، یہ ہو ضمیر جو ہے وہ مفعول بہ کی ہے، اور یبتلو یہ دیکھیں پورا آ گیا، اب تلا یبتلو، یہ پورا آپ کے پاس یہاں پر اس طریقے سے آ گیا ہے۔ ایک صیغہ اور میں آپ کو دکھاؤں گا، اس کے حروف اصلی ہوں گے با، لام اور غائن۔ دیکھیے بھائی، ایک آتا ہے ابلغ، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، تو دیکھیے یہ اس کو ابلغ آ رہا ہے، ابلغ، ہمارے پاس ذہن میں کیا لے کر آئے ہم؟ اکرما، تو اکرما کے حساب سے بنتا ہے ابلغا، کوئی کام ہے کیا؟ نہیں، تو ابلغا بنتا ہے، ابلغا، اب دیکھیں گردان دیکھیں کیا ہے، آپ کو لانا ہے ابلغتو، آپ کو یہ نہیں لانا ابلغتکم، یہ نہیں لانا، آپ نے اتنا لانا ہے ابلغتو، دیکھیں
ابلغا ابلغا ابلغو ابلغت ابلغتا ابلغنا ابلغتا ابلغتما ابلغتم، پھر ابلغتی ابلغتما ابلغتنا، پھر کیا اس کے آگے کیا آتا ہے؟ ابلغتنا کے بعد آئے گا ابلغتو صیغہ واحد متکلم، تو آگے ابلغتو اور پھر آگے کم ضمیر مفعول بھی ہی لگ گئی۔ اس کا اور کوئی صیغہ بھی دیکھتے ہیں، یہ آ رہا ہے بلغا، کیا یہ اکرما کے وزن پہ ہے؟ ابلغا تو نہیں لکھا نا، تو جب یہ ابلغا نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے سیدھا سیدھا یہ جا رہا ہے ثلاثی مجرد کی طرف۔ ہم اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں ثلاثی مزید فیہ، ٹھیک چلیں۔ یہ آیا ایک لیبلغا، تاکہ پہنچ جائے۔ اب دیکھیں یہ تاکہ والا معاملہ ہے نا، یہ وہ ان ہے، تو اس نے اس کو نصب دے دیا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تو آپ اس کو ڈھونڈیے گا اپنے پاس اس طرح سے، تو آپ کو یہ ملے گا۔ یہ کیا تھا؟ یبلغن، اچھا یہ میں نے آپ کو نون ثقیلہ ابھی آپ کو نہیں پڑھایا، یہ نون ثقیلہ ہے جو کہ تاکید پہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا حتی، جب میں حروف نواصب پڑھا رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا حتی، اس کے بعد بھی نا ایک ان، یہ جو اسپیس ہے نا یہاں پہ ایک ان ہے، ان ناصبہ جو کہ محذوف ہے، جو کہ فعل مضارع پہ داخل ہو کر اس کو نصب دیتا ہے، تو یہ جو ہے اس نے اس کو نصب دیا ہے، تو تھا تو یہ نو، غور کریں غور کریں غور کریں، مسٹیک پکڑیں۔ دیکھیے اگر اکرما یکرمو کے وزن پہ ڈالتے ہیں نا، یہ بڑا دھیان والی بات، اچھا ہوا یہ اللہ پاک کے قرآن کی برکت سے سامنے آیا ہمارے سامنے، کہ آپ دیکھیں اکرما یکرمو، اب لغا یبلغو، یبلغو، لی پہ دھیان دیں، تو بھائی یہ اب لغا یبلغو کے وزن پہ وزن نہیں آ رہا، یہ تو یبلغو آ رہا ہے۔ ینصرو، نصر ینصرو پہ آ گیا ہے، تو یہ تو ثلاثی مجرد پہ چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ہمارا صیغہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ابھی سامنے آ گئی، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ حروف اصلیہ جو ہوتے ہیں وہ ثلاثی مجرد سے بھی آتے ہیں، ثلاثی مزید فیہ سے بھی آتے ہیں، اور مختلف ابواب سے آتے ہیں، اور ان کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ با، لام اور غین، اگر یہ ثلاثی مجرد سے آیا ہے، آتا ہے، جب یہ آئے گا ثلاثی مجرد سے جیسا کہ ابھی آیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، لیکن اگر یہی باب افعال سے ابلغا یبلغی ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا پہنچانا، ٹھیک ہے؟ جیسے ایسا ہوتا نا کہ کھانا، یہ تو ہو گیا خود کھانا، اب کسی کو کھانا کھلانا، تو وہ جو کھلانے والا کام ہوگا نا وہ ہوگا باب افعال میں۔ اب یہ یہاں اس بات کو آپ سمجھیں۔ ایک اور حروف اصلیہ لیتے ہیں، یہ میں نے لیا ہے حروف اصلیہ، اور اس میں میرے پاس جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو آپ الف کو، تو اس کو، یہ جو شروع میں حمزہ لگا ہوا ہے یہ والا، یہ اس کو تو آپ نہیں ڈالیں گے نا حروف اصلیہ میں، آپ تین لے لیں گے، آپ کہیں گے کہ را ہے، سین ہے، اور لام ہے، تو یہ بنے گا اکرما ارسلا، اکرما سے بولا ارسلا، ارسلا ارسلا ارسلو ارسلت، اس کے بعد ارسلتا ارسلنا، اس کے بعد ارسلتا ارسلتما ارسلتم، ابھی تک نہیں آیا ارسلنا، ارسلتم کے بعد ارسلتی ارسلتما ارسلتنا، ابھی تک نہیں آیا، پھر آیا ارسلتو، ابھی تک نہیں آیا، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ آخری صیغہ جو جمع متکلم کا ہوتا ہے، ارسلنا، ارسلتو ارسلنا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھیجا، تو بھیجنے کا معنی ابھی شروع میں آپ کو میں نہیں بتایا تھا، اس میں بھیجنے کا معنی ہے۔ اور دیکھتے ہیں یہ بھی، اب دیکھیں یہ بھی ارسلنا آ رہا ہے، یہ کچھ سیدھی سیدھی آپ کی وہی والی گردان ہے، یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی وہی آ رہا ہے، یہ بھی وہی ہے، یہ ارسل لکھا ہوا ہے، اور مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے آپ کو جب فعل امر بنانے کا طریقہ بتایا تھا تو وہ میں نے ثلاثی مجرد سے فعل امر بنانے کا طریقہ بتایا تھا، ثلاثی مزید فی سے فعل امر بنانے کا بھی وہی طریقہ ہوتا ہے، لیکن باب افعال کے اندر مجھ سے ایک الگ سے آپ ویڈیو ریکارڈ کروائیں کہ باب افعال سے فعل امر کس طرح سے بنایا جاتا ہے، وہ اس کے علاوہ باقی سب ابواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
جو تھوڑی سی نئی والی بات ہے نا وہ باب افعال سے فعل امر بنانے کی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اب ابھی تو یہ ویڈیو کا ٹارگیٹ یہ نہیں تھا نا. تو ارسلتا، دیکھیں ارسلتا بھی کردار میں آ گیا تھا. تو کچھ اور اب دیکھیں ارسلا، کون بتائے گا ارسلا؟ میں نہیں بتا رہا. سورۃ الانبیاء ہے اور آیت نمبر 5 ہے، اکرما یکرم اکرامن فهو مکرمن و اکرما یکرم اکرامن فذاک مکرمن. اس طرح کر کے مجھے یہ کمنٹس میں دیں آپ، ارسلا کیا ہے یہ. اس کے بعد چلتے ہیں، یہ تو سب معروف کے سیگے آ گئے. او، منہ سے نکل گیا معروف، مطلب ہنٹس نکل گئے جو بولنا نہیں تھا. بس اتنے سیگے میں نے آپ کو دکھائے، بہت سارے ہیں، ابھی ایک ایک دو اور دکھاتا ہوں. غین را اور قاف ہے حروف اصلیہ میرے پاس. اور مطلب اس کا یہ ہوتا ہے ڈبونا. جیسے کہ یوں سمجھ لیں کہ کسی کو پانی میں ڈبوتے ہیں نا، جیسے تو ڈبو دیتا ہے کوئی بندہ جب کسی کو، تو یہ جو ڈبونا والا معاملہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اغرق یغرق. اغرق یغرق اغراقا فهو مغرق و اغرق یغرق اغراقا فذاک مغرق. تو اغرقا سے بن گیا اغرقا، اغرقا اغرقو، اور پھر اغرقتو اغرقنا، ہم نے ڈبویا. ٹھیک ہے. اچھا، ثم اغرقنا الاخرین، اس کے بعد آ رہا ہے فاغرقناہم. یہ کتنے آسان سیکھا آپ کو میں بتا رہا ہوں. اب یہ کون مجھے بتائے گا؟ یہ میں نہیں بتاؤں گا. اغرق یغرق نہیں، اکرم یکرم اکرامن فهو مکرم و اکرما سے اس کو بنائیے گا اور گردان سے آپ مجھے بتائیے گا. اس کا ترجمہ کمنٹ پہ لکھ کے بھیجیے گا. جو لوگ جو ہے وہ ویڈیوز کو بہت توجہ سے اور دھیان سے دیکھتے ہیں، تو میں جو ہے وہ ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے علم میں اضافہ فرمائے، اور ان کو سیکھنا، اور پھر یہ آپ نا کسی کو پڑھایا بھی کریں. جو چیز آپ یہاں سے پڑھیں، آپ فوراً اپنے کسی فرینڈ کو لیں، اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو لیں، پہلے اس ویڈیوز میں سے دیکھ لیں اچھی طریقے سے، امپورٹنٹ پوائنٹس اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد لے جا کر اس کو پڑھا دیں. جب آپ پڑھا دیں گے نا، تو پھر آپ کو یہ بہت زیادہ پکا دماغ میں بیٹھ جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے کتنے حروف اصلیہ دوں. میری یہ والی ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہے. باب افعال کے بارے میں جو میں نے یہاں پر آپ کو اتنی ساری باتیں بتائی تھی اس جگہ پر، کہ یہ یوں بنتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ میں آپ کو باب تفصیل میں نہیں بتانے والا. تو لہٰذا ان کو آپ دوبارہ دھیان سے ریوائنڈ کر کے اس پوائنٹ پہ جا کے دوبارہ سے دیکھ لیں. اور جتنے حروف اصلیہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو اب یہاں نمبر 2 ڈالیں، ابلغ یبلغ ابلاغا فهو مبلغ و ابلغ یبلغ ابلاغا فذاک مبلغ. یہ کرنا ہے آپ نے. ارسل یرسل ارسالا فهو مرسل، یہ سب کرنا ہے آپ نے. یہ کر کے آپ مجھے بھیجیں. جو میرے اپنے جو اس وقت اسٹوڈنٹ لائیو ہیں وہ تو مجھے بھیج دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. آپ لوگ بھی اگر یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں، فیس بک سے، تو آپ وہاں سے کر لیں. میں کم سے کم یہ کبھی بھی نہیں کہتا ہوں کہ میرا فیس بک چینل سبسکرائب کیجئے یا بیل آئیکن کو پریس، یہ سب میں نہیں کرتا. نہیں کریں بھائی سبسکرائب، اور جس کو شوق ہے وہ کر رہا ہے. مجھے اس سے کیا، نہ تو میں نے مونیٹائز کرایا ہوا ہے، نہ میں ایڈ چلواتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بس یہ علم دین پھیلے. جو مشکل لوگوں کو پڑی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ درس نظامی کرنا شروع کیا انہوں نے، اور وہ سمجھے کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ تو بہت مشکل ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو ایسا نہ سمجھیں، یہ آپ کے بس کی بات ہے. اس وقت جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں، آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ آپ کے بس کی بات ہے. اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو شروع کریں. اب ہم چلتے ہیں باب تفصیل کی طرف.